سبحانہ و تعالی نے آخرت پر یقین نہیں آتا تھا لوگوں کو، تو ایک چیز ایسی بنائی جس سے انسان آخرت پر یقین کرنے کے قابل ہو جائے، وجداناً، اور وہ ہے خواب۔ یہ معصوم سے روایت ہے، نبی سے روایت ہے کہ خواب، مرے ہوں کو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، اور یہی نہیں کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے سوچ کے سوئے تھے وہی دیکھتے ہیں، نہیں، خواب کی قسمیں، بعض ایسے رویائے صادقہ ہوتے ہیں کہ اس میں حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں، حقیقتوں کی طرف اشارے ہوتے ہیں، بشارتیں ہوتی ہیں، انذار ہوتا ہے۔ تو یہ خواب میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جسم چلتے پھرتے لوگوں کے اور ان کی بات سنتے ہیں، آخرت کی طرف ذہن کی رہنمائی ہے، یہ دار آخرت کی طرف ذہن کی رہنمائی ہے۔ تو آخرت کو کسی لیبوریٹری میں یہاں سمجھایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن آپ کے وجود کے اندر ایسی چیز رکھ دی کہ خواب دیکھ کر آپ آخرت کا تصور قائم کر سکتے ہیں۔ واضح ہے، خواب کی اہمیت سمجھے زندگی میں۔ اب اچھے خواب دیکھیے گا تاکہ اچھی آخرت بنے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اپنی پلکوں پہ ایسے خواب سجائیے جس سے اچھی آخرت بنے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں پلکوں پہ خواب سجائیے، تو یقیناً سوچ سمجھ کے یہ جملہ بھی کہہ رہا ہوں، میں تو دعوت دے رہا ہوں اس جملے میں کہ جاگتے میں خواب دیکھا کیجئے، جاگتے میں اچھے خواب دیکھیے گا تو آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بہرحال یہ لطف الہی ہے کہ وہ حقیقت، مستقبل کی وہ حقیقت، ہماری اور آپ کی زندگیوں کے مستقبل کی وہ حقیقت جو کسی سائنٹیفک لیبوریٹری میں یہاں ایگزامن نہیں کی جا سکتی تھی، یا ڈسپلے نہیں کی جا سکتی تھی، یا اس پر کسی طرح سے روشنی نہیں ڈالی جا سکتی تھی، اس طرح تیز روشنی اس پر پڑتی ہے خواب میں کہ انسان آخرت کا تصور قائم کر سکتا ہے، اور تصور ہی نہیں، یقین قائم کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح، بالکل اسی طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کے کن فیکون کا تجربہ آپ اپنی ذات کے اندر کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو اس مادی جسم کے ساتھ ساتھ ایک لطیف حقیقت اور دی گئی ہے، اور وہ ہے آپ کا ذہن۔ آپ کا ذہن میری تقریر سن رہا ہے، متوجہ ہے، اور میں کہوں کعبے کا تصور کیجئے، کعبہ ذہن میں آ گیا نہیں؟ ارے ابھی کہا ہو کعبہ آ گیا ذہن میں؟ کربلا کا تصور کیجئے، تصور آ گیا؟ واضح ہے۔ ذہن کا ظرف وہ ہے کہ جہاں جو طے کیجئے فوراً ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذہن کسی آئنسٹائن نے آپ کو نہیں عطا کیا ہے، جس نے یہ ذہن عطا کیا ہے اس کا سجدہ کرنا نہ بھولیے گا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اپنے ذہن کا کرشمہ دیکھا؟ ایک غریب فقیر آدمی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہو، اور میں اسے کہوں دیکھو تم اپنے ذہن میں ایک محل بنا لو اور پھر دعا کرو، اللہ ویسے ہی محل تمہیں عطا کرے گا۔ تو جب میں کہوں گا اپنے ذہن میں محل بنا لو، بنانے میں دیر لگے گی کیا؟
توجہ ہے. عالم خارجی میں ہمیں اس ظرف زمان و مکان کی محدودیتیں اور مجبوریاں یہ ہیں کہ ہمیں خود اپنے ذہن سے خارج میں منتقل کرنے میں دیر لگے گی. یہ ہے ہماری عاجزی. اور وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یہ ہے اس کی قدرت. وہ قادر ہے، ہم عاجز. وہ قادر ہے، ہم عاجز بندے ہیں. وہ قادر معبود، ہم عاجز عبد. وہ قادر معبود. تو وہ جو چاہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. ہم جو چاہتے ہیں ذہن میں تو فوراً ہو جاتا ہے، زمین پر ہونے میں دیر لگتی ہے. یہ ہماری عاجزی کی بنا پر. اور اگر کسی بندے عاجز کا تعلق اس معبود قادر سے ہو جائے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گٹھلیاں زمین میں بوتا ہے اور درخت فوراً تیار ہو جاتا ہے، میوے بھی آ جاتے ہیں، اور چند ساعتوں میں باغ کا باغ لگ جاتا ہے ہرا بھرا. اور سلمان جو بندہ تھا، غلام تھا کسی کا، وہ آزاد ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم ذہن میں سوچتے رہ جاتے ہیں اور خارج میں کرنے میں ہمیں ایک وقت لگتا ہے. اور یہاں بھی نسبی ہے یہ چیز، ریلیٹیو ہے. جس کے وسائل کم ہوں، ایک غریب آدمی فقیر آدمی سوچے محل تعمیر کرے، ایک دیوار اٹھانے میں عمر گزر جاتی ہے. اور کہیں کوئی سرمایہ دار جس نے سارے فقیروں کا مال خود غصب کر رکھا ہے، وہ سرمایہ دار طے کر لے تو ظاہر ہے وہ سرمایہ دار ہے، اس کے پاس سرمایہ بھی ہے، اور سرمایہ سے وہ مزدور بھی فراہم کر سکتا ہے، میٹیریل بھی فراہم کر سکتا ہے، اور ایک رات میں پورا محل تیار کر سکتا ہے. تو نسبی ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک شخص جس کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتا، یا کرنا چاہے تو وقت چاہیے. جو کام کوئی دوسرا 10 سال یا 50 سال میں کرے گا، وہ کوئی صاحب قدرت اور صاحب سرمایہ 1-2 دن میں یا ایک شب میں کر سکتا ہے. جب انسانوں میں یہ تفاوت ہے تو وہ خالق متعال جو چیز جس شے سے متعلق اس کی مشیت ہو جائے، ادھر مشیت متعلق ہوئی اور پھر ارادہ متعلق ہوا. یہیں پہ فرق ہے. کچھ چیزیں اس کی مشیت میں ہوتی ہیں، ارادے میں نہیں ہوتی. کچھ چیزیں اس کی مشیت میں ہوتی ہیں لیکن اس سے اس کی رضا متعلق نہیں ہوتی. مشیت میں ہے مگر وہ راضی نہیں ہے. مشیت میں ہے مگر امر فعلی، اذن فعلی نہیں ہے. اسی لیے کبھی وہ امر کرتا ہے مگر چاہتا نہیں ہے کہ وہ کام ہو. کبھی وہ منع کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کام ہو. مفسرین متکلمین حیران ہیں یہیں پر. 2 باتیں میں نے عرض کی، مثال ابھی دے دوں. اس نے آدم اور حوا کو منع کیا کہ اس شجرے سے پھل نہ کھانا، منع کیا، نہیں فرمائی، مگر چاہا کہ یہ کھائیں. مشیت متعلق ہوئی. حضرت ابراہیم سے کہا بیٹے کو ذبح کرو، امر کیا نا، مگر چاہا نہیں کہ بیٹا ذبح ہو. دونوں قرآنی مثالیں ہیں، دونوں قرآنی مثالیں ہیں. حضرت آدم نے کیا کہا تھا؟ یہ بیٹے اسماعیل، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کیا کہا؟ بابا آپ وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. نبی کا خواب ہے، حکم ہوتا ہے. تو امر تھا مگر پروردگار کی طرف سے اذن فعلی نہیں تھا. مراتب سمجھے آپ؟ مراتب واضح ہو رہے ہیں؟
تو مشیت اور ارادے کی بحث ہے مشکل.